جب یہ صورت مکمل ہو جائے تو اس کے اختتام پر آمین کہا جاتا ہے. یہ آمین اور آمین مقصورہ اور ممدودہ دونوں طرح ہے. مقصورہ اور ممدودہ دونوں کے معنی ہیں اللہم اجب ھذا، خدایا یہ دعا جو مانگی گئی ہے یہ قبول ہو. دعا بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور آمین بھی جبریل لے کر کے آئے. تو آلوسی بغدادی نے روح المانی میں یہاں ایک شعر لکھا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہو. لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ، لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبہ. اگر یہ دعا آپ کے فضل احسان سے قبول نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی ہمیں یہ تعلیم نہ دیتے. لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبہ من فیض جودک ما علمتنا الطلبہ. آمین کہنے میں اتفاق ہے کہ ولضالین کے بعد آمین کہنا سنت طریقہ ہے، ویسے بھی اور نماز میں بھی. البتہ اس میں سفیان اور شعبہ کا اختلاف ہے، ترمذی شریف، نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد میں، کہ یہ آمین آہستہ کہے یا زور سے کہے. الگ تحقیق مالکیہ، حنابلہ اور حنفیہ یہ سرًا آمین کے قائل ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول جو کتاب الام کے اندر ہے، کتاب الام جلد اول صفحہ 27 پر امام شافعی کہتے ہیں لا احب الجہر بالتامین، مجھے بھی آمین میں جہر پسند نہیں ہے. کتاب الام شافعی کی لکھی ہوئی کتاب. شوافی اب کہتے ہیں کہ یہ قولہ القدیم ہے. وبعد ما ورد مصر نزل علیہ شان آخر. امام ترمذی نے کچھ حضرات کا شوافی وغیرہ کی رائے نقل کی ہے کہ وہ جہر آمین کے قائل ہے، اور حنفیہ کے نزدیک سرًا آہستہ آمین کہنا سنت ہے. اس سمیت جساس راضی نے احکام القرآن مواقیت میں لکھا ہے، ہلال کے مسئلے میں لکھا ہے کہ یہ اختلاف اولویت کا ہے، صحت اور فساد کا نہیں ہے. جو لوگ جہرن آمین کہتے ہیں اگر ان کے ہاں بھی آہستہ کہا جائے تو سنت ادا ہو گئی، اور جو لوگ سرًا آمین کے قائل ہیں جیسے حنفیہ، اور کوئی جہر کر لے تو وہ کہتے ہیں سنت پھر بھی ادا ہو، خلاف اولا ہے. بخاری شریف میں امام بخاری نے مشہور تابعی امام عطا سے نقل کیا ہے قال عطا آمین دعا، آمین دعا. اور دعاؤں کے لیے قرآن کریم میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا آہستہ مانگو اور عاجزی سے مانگو. پیغمبر کا عمل بھی بتایا ہے اللہ نے زکریا علیہ السلام کا، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ انہوں نے بیٹے کی دعا آہستہ سے مانگی. تو حکم بھی ہے، عمل بھی ہے انبیاء و مرسلین کا. اور شعبۃ بن الحجاج کے طریق میں بھی ہے اخفا بہا صوتہ، کہ آمین میں آواز آہستہ فرمائی. اس لیے راجح یہ ہے کہ یہ آمین آہستہ ہو. البتہ تعلیم کے طور پر جیسے استاد فاتحہ سن لے یا پڑھ لے تو طالب علموں کو بتانے کے لیے زور سے کہا آمین. لا الہ الا اللہ. اس پر اتفاق ہے اہل ایمان کا کہ آمین غیر قرآن ہے، اس لیے مصحف میں قرآن مجید کے نسخے میں لکھنا پسند نہیں کیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ نے اس وجہ سے فرمایا الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما. فتاوی عالمگیری جلد اول زلۃ القاری، فتاوی بزازیہ زلۃ القاری اور آداب الدعا.
دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پختہ ہو جائے. الاصل فی الدعوات والاذکار التسلیہ والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما. اصل دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں آہستگی ہے. زور سے دعا مانگنا یا زور سے ذکر کرنا کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے جائز ہے. مداوم عمل اخفاء اور سر کا ہوگا. بعض روایات میں بھی ہے خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی. بہترین ذکر آہستہ ہے اور بہترین رزق قابل کفایت ہے کہ بس ضرورت پوری ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں. خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی. اللہ اکبر و کبیرہ. اہل دیوبند کا عام طور پر عمل ہے کہ دعائیں آہستہ مانگتے ہیں. کئی فرض نماز کے بعد یا کسی تعلیمی موقع پر اللہم انت السلام کا جہر کیا جاتا ہے، اور کسی نماز کے بعد آدمی ایسے ہی ہاتھ اٹھائے تاکہ اپنا مسلک بھی محفوظ رہے اور تعلیم کی گنجائش بھی رہے. بعض اوقات مجمع ہوتے ہیں، بڑے انبوہ ہجوم ہوتے ہیں، لوگ خالص دعاؤں کے لیے جمع ہوتے ہیں. اسی کو کہا گیا ہے احیاناً تعلیماً. کبھی کبھی بطور تعلیم کے کہ لوگ دعائیں سن لیں اور دعاؤں پر آمین کہنا نصیب ہو. ہندوستان میں جب سے اسلام آیا اور اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی ہے، سات خاندانوں نے حکومت کی. ایک شعر بھی یاد رکھو، تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو. ہندوؤں کو مسلمان شاعر کہتا ہے تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ 49 بادشاہوں نے 700 سال حکومت کی. یہ سب کے سب کٹ رکھنا، ان میں ایک بھی غیر مقلد تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کوئی شافعی حنبلی مالک کوئی نہیں، سارے. جب تک ہندوستان میں ایک فقہ تھا حنفیہ کا، ایک ہی جیسا عمل تھا، ان کی حکومت تھی. اور جب یہ دوسرے پیدا ہو گئے بلکہ پیدا کیے گئے تو حکومت اسلامیہ تس نس ہو گئی. آج تک نصیب نہیں. جو تھوڑی بہت نصیب تھی وہ بھی نکل رہی. انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے کے لیے سروے کرایا، جاسوسی کروائی، انٹیلیجنس کو چھوڑا، ہمیں خبر دے دو. ہماری حکومت انگریزی حکومت کیسے مضبوط ہوگی؟ ہر طرف سے جاسوس آئے، انٹیلیجنس ان کے آئے، ان کے تمام شعبوں نے ان کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا. مسلمانوں کے ہاں جہاد ایک اہم مرحلہ ہے اور یہ جہاد کے ذریعے بڑے بڑے دشمنوں کو گرا دیتے ہیں. تو یہ جہاد کیسے نکلے گا؟ مذہبی افراتفری پیدا کرے. افراتفری. تو شمس الدین عظیم آبادی کو عظیم آباد میں، میاں نذیر حسین کو دہلوی میں، نواب صدیق کو بھوپال میں ہموار کیا گیا. اور انہوں نے فتوے دینے شروع کر دیے کہ حنفی فاتحہ نہیں پڑھتے، نماز میں رفع دین نہیں کرتے، زور سے آمین نہیں کہتے، اس لیے ان کی نمازیں نہیں ہوتی. جب ان کی نمازیں نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد کرنا بھی باطل ہے. مسجدوں میں افراتفری ہونے لگی. پھر پتہ چلا کہ بھئی بعض جگہ تو یہ گھس نہیں سکتے، سارے سنی ہے، حنفی ہے. تو عبد الرسول کو بدایون میں، عبد السمیع کو، مولوی عبد السمیع کو اور مولوی عبد الرسول کو اور مولوی احمد رضا خان کو آمادہ کر دیا گیا کہ ان میں کوئی کام کرے. تو انہوں نے فتوے لکھے کہ یہ کرامتوں کو نہیں مانتے، بزرگان دین کو نہیں مانتے، یہ سنی نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ جہاد ناجائز ہے. احمد رضا خان بریلوی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام. انگریزی حکومت کو دار الاسلام کا بڑے بڑے بدعتیوں کو ساتھ ملایا، ایک فتویٰ لکھا ہے. ایک نقطہ یاد رکھو،
بدعتیوں نے پاکستان میں ان کی تمام کتابیں شائع کی، یہ کتاب شائع نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے، نہ نکلتا ہے اور نہ نگلتا ہے۔ اعلام الاعلام بأن ہندوستان دار الاسلام۔ اقبال نے کہا مسلم کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ ہے ہند تو آزاد۔ نادان و کمکل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔